بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العظيم. گرامی قدر معزز سامعین کرام، نوجوان ساتھیوں، اللہ رب العزت کے بہت سارے انعامات میں دو انعام بڑی اہمیت کے حامل ہیں. ویسے تو انسان کی پوری زندگی اللہ کا انعام ہے، لیکن دو نعمتیں اور دو انعام اللہ کی طرف سے جو انسانوں کو دی گئی ہے وہ بہت بڑی ہے. ایک نعمت جان کی ہے اور دوسری نعمت ایمان کی ہے. جان اور ایمان یہ اللہ کی دو بہت بڑی نعمت ہے. جان ہے کہ اس زندگی سے اور اس دنیا سے فائدہ اٹھا رہا ہے. جان چلی گئی، جسم مردہ ہو گیا، دنیا کے ایک ذرے سے بھی ہم فائدہ نہیں اٹھا سکتے. اور دوسری نعمت ایمان ہے. یہ نعمت ایسی ہے جس کا فائدہ اس دنیا میں سمجھ میں آئے نہ آئے، آخرت میں سارا فائدہ ایمان سے جڑا ہوا ہے. اس دنیا کی زندگی تو جان ہے، لیکن اس دنیا کی زندگی ایمان ہے. یہاں ایمان کے بغیر آپ جی سکتے ہیں جیسا کہ بہت سارے لوگ جی رہے ہیں، لیکن وہاں ایمان کے بغیر جینا نہیں ہوگا. جن کے پاس ایمان نہیں ہوگا بت پرستی، شرک اور کفر کی بیماریوں کے ساتھ اللہ کے پاس جائیں گے، جہنم میں چلے جائیں گے، اور جہنم کی زندگی کوئی زندگی نہیں. اور جو لوگ اس زندگی میں جنت میں جائیں گے اور جنت کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے، وہ صرف جان کی وجہ سے نہیں، ایمان کی وجہ سے. جان اور ایمان میں ایک بڑا فرق یہ ہے کہ جان سب کو ملی ہوئی ہے، مسلمان کو بھی، غیر مسلم کو بھی، بلکہ انسان کو رہنے دیجیے، جانوروں کو بھی جان ملی ہوئی ہے. ہم میں اور چیونٹی میں جان کے اعتبار سے کوئی فرق نہیں. اس میں بھی جان ہے، ہم میں بھی جان ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جان اللہ کی عام نعمتوں میں سے ہے جو سب کو ملی ہوئی ہے. لیکن ایمان یہ اللہ کی وہ نعمت ہے
جو اللہ نے اپنے بہت ہی خاص بندوں کو عطا فرمائی. آپ نگاہ اٹھائیں، دنیا کا جائزہ لیں، آپ دیکھیں گے کہ ایمان والے بہت تھوڑے ہیں، جان والے تو بہت ہیں، شمار بھی نہیں کر سکتے، لیکن ایمان والے بہت مختصر ہیں، بہت مختصر ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ نے اپنی یہ خاص نعمت جن لوگوں کو عطا فرمائی ہے وہ اللہ کی نگاہ میں بہت خاص لوگ ہیں. اس اعتبار سے ہم سب کو اللہ کا نہ صرف یہ کہ شکر ادا کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنے کی عادت ڈال لینی چاہیے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو ان خاص بندوں میں شامل فرما لیا ہے جن کو اللہ نے جان کی نعمت کے ساتھ ساتھ ایمان کی نعمت بھی عطا فرمائی. اس کے بعد ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو نعمت جتنی خاص ہوتی اس کی حفاظت، اس کی قدردانی اسی طرح سے زیادہ ہونی چاہیے. آپ دیکھیے کسی کے پاس سونا چاندی گھر میں ہو، روپے پیسے ہوں، زمین جائیداد کے کاغذات ہوں، کیسا سنبھال کر رکھتے ہو، حفاظت سے اس کو رکھتے ہو. اور جو نعمتیں ہمارے اعتبار سے معمولی ہیں اسے ہم اس طرح سنبھال کر نہیں رکھتے. چپل، جوتے اللہ کی وہ بھی نعمت ہے، لیکن کیا اسے کوئی تجوری میں بند کر کے رکھتا ہے؟ گھر میں جاتے ہوئے باہر اتار دیتے، مسجد میں آتے ہوئے باہر چھوڑ دیتے. اس نعمت میں سونے چاندی اور روپے پیسے کی نعمت میں یہ جو فرق ہے وہ اس وجہ سے کہ سونا چاندی ہمارے نزدیک بہت قیمتی ہے اور جوتے چپل سونے چاندی کے مقابلے میں کوئی قیمت نہیں رکھتے. ایسے ہی جب ایمان سب سے بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے لیے کہ مرنے کے بعد اس دنیا میں وہی ایمان کام آئے گا، تو پھر اس ایمان جیسی عظیم نعمت کی حفاظت کرنا اور اسے سنبھال کر رکھنا ہر صاحب ایمان کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے. اور جس طریقے سے ہم مال و دولت، زمین جائیداد کے کاغذات، تجارت کے کاغذات سنبھال کر رکھتے ہیں اور مرنے سے پہلے جو ہمارے بال بچے ہیں، جو آنے والی نسلیں ہیں، ان کو دے کر جاتے ہیں. کوئی مرنے والا اپنی جائیداد، روپے پیسے چھپا کر مرنا نہیں چاہتا بلکہ اپنے بال بچوں کو اپنی زندگی میں بتا کر جاتا ہے. بلکہ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اپنی ساری دولت، جائیداد اور دیگر قیمتی اشیاء اپنے بال بچوں کے حوالے کر دیتے ہیں، چاہے تقسیم کے ذریعے ہو، وراثت کے ذریعے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو، لیکن ہم اپنے بال بچوں کو دے کر جاتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنے کے بعد ہمارے بال بچے آرام سے رہیں، سکون سے رہیں، بھیک نہ مانگے. بڑی اچھی بات ہے. ٹھیک اسی طریقے سے جب ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی سب سے بڑی نعمت ایمان ہے تو کیا اس ایمان کے بارے میں ہم نے ایسی فکر کی کہ ہم دنیا سے جانے سے پہلے یہ ایمان اور ایمان کے تقاضے اپنے بال بچوں اور آنے والی نسلوں کو دے کر جائیں؟ یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے. اگر
باپ مسجد میں آ کر 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ ایمان کے تقاضے پر عمل کر رہا ہے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے، لیکن اگر وہ اپنے ساتھ اپنے بالغ بچوں کو نماز کے لیے نہیں لا رہا ہے یا انہیں نماز پڑھنے کی تلقین اور حکم نہیں کر رہا ہے، تو پھر وہ ایمان جیسی عظیم نعمت کی قدر نہیں کر رہا۔ روپے پیسے زمین جائیداد اپنے بال بچوں کے حوالے کر رہے ہیں، لیکن ایمان یہ بھی منتقل کرنے کی چیز ہے۔ آپ کا مسجد میں تنہا آ جانا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کے بال بچوں کا بھی مسجد میں آ کر نماز پڑھنا ایمان کا تقاضا اور ایمان جیسی نعمت کا شکر ہے۔ آپ کی بیوی، آپ کی بچی گھر میں نماز پڑھتی ہے یا نہیں پڑھتی ہے، یہ بھی ہر صاحب ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ جیسے روپے پیسے کماتا ہے اپنی بیوی کو ہر طرح کی راحت پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو آخرت میں راحت جس ایمان کی وجہ سے ملنے والا ہے وہ ایمان ہم اپنی بیوی اپنی بچیوں تک پہنچانے کی فکر کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں، یہ سوچنے کی چیز ہے۔ کہتے ہیں جان ہے تو جہان ہے، لیکن یہ بھی یاد رکھیں یہ ادھورا جملہ ہے، پورا جملہ ہے جان ہے تو جہان ہے، ایمان ہے تو اگلا جہان ہے، یا یوں کہہ لیجئے ایمان ہے تو دونوں جہان ہیں، یہ جہان بھی وہ جہان۔ اس لیے ہم سب کو فکر کرنا چاہیے، ہمیں اللہ نے جو ایمان دیا ہے وہ برباد تو نہیں ہو رہا، وہ کمزور تو نہیں ہو رہا۔ جیسے ہمیں اللہ نے صحت دی ہے، ہم اپنی صحت کی فکر کرتے ہیں، ذرا سی کوئی بیماری ہوئی ڈاکٹر سے رجوع ہوتے ہیں، صحت کا خیال رکھتے ہیں۔ ایمان روحانی صحت ہے، اس کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ توانا تندرست ہے یا نہیں، اس کو بیماریاں لگ گئی ہیں تو اس کا علاج ہو رہا ہے یا نہیں، یہ غور کرنے کی چیز ہے۔ آج چند روزہ زندگی کے لیے اور اس کو سنوارنے اور بنانے کے لیے ہم طرح طرح کی فکر کرتے ہیں، اور کرنا چاہیے، اللہ نے اجازت دی ہے، لیکن ایمان جیسی اہم چیز کی مضبوطی اور اس کو اگلی نسلوں تک پہنچانے کی فکر، اس معاملے میں ہم لوگ پیچھے ہیں۔ یہ رویہ بدلنا چاہیے، ایمان کو سمجھنا چاہیے، ایمان کے تقاضوں کو سمجھنا چاہیے۔ ایمان کیا ہے یہ معلوم ہونا چاہیے، ایمان کن عقیدوں کا نام ہے۔ عقائد میں بنیادی چیزیں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے۔ کیا یہ عقائد ہم سب کو اور ہمارے بچوں کو بچیوں کو معلوم ہے؟ توحید کس کو بولتے ہیں؟ اللہ ایک ہے کا کیا مطلب؟ رسالت کا عقیدہ کیا ہے؟ پیغمبر کو ہم پیغمبر مانتے ہیں، اس کے تقاضے کیا ہیں؟ مرنے کے بعد حساب و کتاب دینا ہے، قبر کی زندگی ہے، حشر کی زندگی ہے، ان سب چیزوں پر ایمان ہمارے اندر کس قدر مضبوط ہے یہ جائزہ لینا چاہیے۔ آج الحمدللہ ہم لوگوں کے پاس سب کچھ ہے، مسلمان دولت میں پیچھے نہیں ہے، زمین جائیداد کاروبار تجارت میں پیچھے نہیں ہے، ہر چیز میں آگے۔ علاقے کا فرق ہو سکتا ہے لیکن مجموعی طور سے مسلمانوں کے پاس آج سب کچھ ہے، لیکن جس مضبوطی کا اور جس طاقت اور تندرستی کا ایمان ہونا چاہیے وہ نہیں، اور یہی تمام بیماریوں کی جڑ ہے۔ اس لیے ایمان کے بارے میں فکر کرتے رہنا چاہیے، ہر بات کو اپنے ایمان کی بھی
اور اپنے بال بچوں کے ایمان کے لیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہم سب کے ایک پیغمبر گزرے تھے۔ وہ ایسے پیغمبر ہیں کہ ان کے اوپر بھی نبی، نیچے بھی نبی۔ حضرت یعقوب کے والد حضرت اسحاق علیہ السلام نبی، اور ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ بھی نبی، باپ اور دادا دونوں نبی، اور خود حضرت یعقوب علیہ السلام بھی نبی۔ اور حضرت یعقوب کی جو 12 اولاد ہوئی ان میں ایک حضرت یوسف علیہ السلام وہ بھی نبی۔ 4 نسلیں نبی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب ہوا۔ اب یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خاندان کیسا ہے، دادا سے لے کر پڑپوتا تک نبی ہی نبی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کی وفات کا وقت آیا، اپنے بچوں کو جمع کیا۔ اب ظاہر ہے ان بچوں میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی جو نبی ہیں، عزیز مصر ہیں، بنیامین بھی ہیں، اور دیگر ان کے جو اولاد تھی وہ سب آپ نے جمع کر کے ایک سوال کیا، اپنے بچوں سے ایک سوال کیا، ما تعبدون من بعدی، کہ بچوں یہ بتاؤ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ ایمان اور توحید پر جمے رہو گے یا پھر مصر کی جو قوم قبطی تھی، جو گائے کی پوجا کرتی تھی، فرعون کو خدا مانتی تھی، کیا تم ان کی عبادت کرنے لگو گے؟ اللہ کی عبادت کرو گے یا غیر اللہ کی عبادت کرو گے؟ یہ سوال کیا۔ اب یہاں رک کر یہ سمجھنا چاہیے کہ نبی کے گھرانے میں یہ سوال ہو رہا ہے، نبی اپنے بچوں سے یہ سوال کر رہا ہے۔ تو جس نبی کو اپنے گھر میں ایمان اور توحید کی ایسی فکر، ہم تو نبی نہیں ہیں، ہم تو عام انسان ہیں، خطا کار اور گنہگار ہیں، ہمیں تو خود اپنے ایمان کا پتہ نہیں، لیکن ہم میں کتنے صاحب اولاد ایسے ہیں جو بوڑھے ہو چکے، مرنے کے قریب ہیں، وہ اپنے بچوں کو جمع کر کے کبھی ایسا سوال کی؟ ہم میٹنگیں کرتے ہیں زمین جائیداد کے بارے میں، دکانات اور مکانات کے بارے میں، شادی بیاہ کے بارے میں، کیسے تجارت میں ترقی ہوگی، کیسے ملازمت حاصل ہوگی، اس سلسلے میں، لیکن کبھی ہم اپنے بچوں کو، بچیوں کو جمع کر کے یہ سوال نہیں کرتے کہ میرے مرنے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے، یعنی میرے مرنے کے بعد تم ایمان پر رہو گے یا نہیں رہو گے، اور تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ ایمان پر جمنا چاہیے یا ایمان سے حالات کے مد نظر پھر جانا چاہیے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا یہ سوال ہم سب کی آنکھیں کھولنے والا ہے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں اس طرح کا سوال کریں اپنے بچوں سے۔ اور یہاں یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ سوال حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو کیا، اس کی ایک عجیب و غریب وجہ ہے جو ہمارے ملک ہندوستان کے اعتبار سے بہت زیادہ سمجھنے کی۔ مصر کے اندر حضرت یوسف کی آمد سے پہلے فرعون کو خدا مانا جاتا تھا، اور مصر میں گائے کی پوجا بھی ہوتی تھی، بچڑا بنایا گیا تھا، اور مصر کی جو قوم تھی قبطی وہ اکثریت میں تھی، اور جو تھوڑے بہت مسلمان بنے تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کی توحید کے سلسلے میں جو محنت ہوئی تھی اس میں جو مسلمان بنے تھے وہ اقلیت میں تھے، تھوڑے سے تھے۔ ہمارے ملک میں مسلمان بھی اقلیت میں، برادران وطن اکثریت میں،
ہمارے ملک میں بھی ایک مخصوص جانور کی پرستش ہوتی ہے اور وہاں بھی ایک مخصوص جانور کی پرستش ہوتی تھی. حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو سوال کیا اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ اقلیت جب اکثریت کے ساتھ زندگی گزارتی ہے تو اگر اقلیت اپنے مذہب کی، اپنی تہذیب کی، اپنی وساطت کی، رہن سہن کی اور اس کو مذہب کے توسط سے جو چیزیں ملی ہیں اس کی حفاظت نہیں کرتی ہے تو آہستہ آہستہ وہ اقلیت اکثریت میں بدل جاتی ہے، ضم ہو جاتی ہے. آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، پڑھتے ہوں گے فلاں لڑکی مرتد ہو گئی، فلاں لڑکی نے غیر سے شادی کر لی، فلاں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ اقلیت اکثریت میں ضم ہو رہے ہیں کیونکہ وہ اپنے مذہب کی، اپنے ایمان کی حفاظت نہیں کر رہے. ایمان کیا ہے باپ نے بچی کو نہیں بتایا. بچی کو ایمان چھوڑنے میں ذرہ برابر بھی ناگواری نہیں ہوئی. تو جو قوم اقلیت میں ہوتی ہے اگر وہ بیدار نہ رہے، اپنے ایمان کی حفاظت کی فکر نہ کرے تو چونکہ ماحول اکثریت کا ہے آہستہ آہستہ وہ اس ماحول میں ڈھل جائے گا. اور چونکہ وہ ماحول شیطان کے زیر سایہ پرورش پا رہا ہے تو شیطان کے حملوں کی وجہ سے، نفس کے حملوں کی وجہ سے اس برے ماحول سے مل جانا اور اس میں ڈھل جانا بہت آسان ہو جاتا ہے. حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مرنے کے بعد میرے بال بچے جو اقلیت میں ہیں، تھوڑے سے مسلمان ہیں، یہ اکثریت کے مذہب میں ضم ہو کر اللہ کی پرستش کے بجائے کسی اور کی عبادت نہ کرنے لگ جائے. آج ہم مسجد میں حاضر ہیں، اپنے گھر میں رہتے ہیں، ایمان والے ہیں تو ہمیں چوکنا رہنا ہے. ایمان والے گھر میں، مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا ایمان کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے، بلکہ ایمان تو ایک ایسی دولت ہے جس کو چھیننے کے لیے چاروں طرف سے اوپر سے حملے ہی حملے. آپ ذرا بھی چوک کریں گے، آنکھ بند رکھیں گے، آپ کے عقیدے کو، آپ کی توحید کو، آپ کے ایمان کو لوٹنے والے چاروں طرف موجود ہیں. تو ایمان کی فکر کریں، ایمان کو سمجھیں، ایمان کے تقاضے کیا ہیں ان کو جانیں. ایمان کن عقیدوں سے بنتا ہے، ایمان میں کیا کیا اعمال ہیں، جب تک ان کو نہیں جانیں گے آپ ایمان پر مضبوطی سے نہیں جم سکیں گے. جتنے انبیاء آئے ان سب کی دعوت و تبلیغ کا ایک ہی مقصد تھا کہ کوئی دنیا کا شخص ایمان کی دولت سے محروم نہ رہے. خود ہم سب کے آقا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، 13 سالہ مکی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو جو تکالیف، جو مصیبتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی گئیں اس کی وجہ صرف اور صرف ایک تھی کہ وہ ایمان کی بات کہتے تھے، ایمان پر جمے ہوئے تھے اور جتنے مکے کے بت پرست اور مشرک تھے ان سب کو ایمان کے دائرے میں لانے کی فکر کر رہے ہیں. اور کوئی گناہ نہیں تھا اور کوئی دشمنی نہیں تھی، سب اپنے گھر کے لوگ تھے. حضرت بلال، حضرت عمار، حضرت سمیہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود اور اس طرح کے جتنے صحابہ نے مکی زندگی میں مصیبتیں جھیلی. شیخ ابی طالب نے 3 سال سوشل بائیکاٹ کا دور برداشت کیا صرف اور صرف ایمان کی فکر کے لیے، ایمان کی حفاظت کے لیے. ہم اسی نبی کی امت میں
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کی فکر میں ہمیشہ غم میں مبتلا رہا کرتے تھے کہ میری امت کا کوئی فرد جہنم میں نہ چلا جائے۔ وہ امت کون تھی؟ وہ امت ہم ہی لوگ ہیں۔ ہمارے لیے ہمارے پیغمبر روئے، ہماری غربت کے لیے نہیں روئے، ہماری مالداری کے لیے نہیں روئے، تجارت اور معیشت کے لیے نہیں، صحت اور کاروبار کے لیے نہیں، بلکہ ایمان کے لیے۔ کیونکہ دنیا کی جتنی چیزیں ہیں وہ سب دنیا میں کام آنے والی ہیں، لیکن ایمان آخرت کی زندگی کے لیے اور آخرت کے کامیابی کے لیے بے انتہا ضروری ہے۔ قرآن کریم کی وہ تمام آیات جس میں مسلمانوں کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، اس میں دو چیزوں کا ذکر کیا گیا۔ مثلا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے۔ ایمان لائے، نیک اعمال کیے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، جنت الفردوس بطور مہمانی کے انہی کے لیے بنائی گئی۔ پہلے نمبر پر ایمان، دوسرے نمبر پر اعمال۔ آج جو کچھ تھوڑی بہت محنت اور بھیڑ اجتماع ہو رہا ہے وہ دوسرے نمبر کی چیز اعمال کے لیے۔ نمازوں کی بھیڑ ہے الحمدللہ، لیکن ایمان کی فکر اور ایمان کے تقاضوں کی فکر اور اس پر گفتگو ہمارے یہاں بند ہے۔ نہ گھروں میں، نہ دکان میں، نہ مجمع میں، نہ تنہائی میں، نہ ہوٹلوں میں، نہ کسی گلی نکڑ پر۔ ایمان کے سلسلے میں ہر طرف خاموشی ہے۔ اس لیے اس معاملے میں بیداری پیدا کریں۔ اس کے لیے مکاتب کے قیام کی ضرورت پڑے، مکاتب قائم کریں۔ مسجد میں مکتب کا نظام قائم ہو، اس میں تعاون کریں۔ اپنے گھر میں ایمانی ماحول بنانے کی فکر کریں۔ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایمان کے اور عقائد کی موٹی موٹی باتیں بتائیں، اس سے ایمان مضبوط ہوگا۔ اور جب ایمان مضبوط ہوگا تو اعمال خود بخود آئیں گے۔ جب درخت کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں تو ان جڑوں کی شاخوں میں پتیاں اور ہریالی خود بخود آنے لگتی۔ اللہ ہم سب کو ایمان کی فکر نصیب فرمائے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔